بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے خوبرو حسینہ نے اپنا روپ بدلا اور پھر دیکھنے والوں کی نگاہ میں حیرت ناچنے لگی۔ وہ اپنی جگہ محبوط ہو کر رہ گیا۔ حقیقت سے چشم پوشی انسان کو پریشان ہی نہیں بلکہ عبرت کا نشان بھی بنا دیتی ہے۔ تو چلیے آج کی کہانی کی طرف۔ آج پھر اس نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اسے پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں دیا گیا تھا۔ کام سب سے زیادہ وہ کرتی تھی جبکہ کھانا اسے کم دیا جاتا تھا۔ اس دکھ کا اظہار اس نے یوں کیا کہ عین اس وقت جب ٹھیکیدار سر پر موجود تھا اور کام شام تک ہر صورت مکمل کرنا تھا جو زیادہ کام کرتی تھی، اسی نے بروقت کام کرنے سے انکار کر دیا اور شیشم کے درخت کے نیچے بیچ چارپائی پر جا کر سو گئی۔ ماں باپ منت سماجت پیار و محبت کے ساتھ سختی پر بھی اتر آئے مگر اس کے کانوں پر جو تک نہ رینگی۔ اٹھنے سے صاف انکار کر دیا۔ تنگ آ کر وہ لوگ گوشت والے سے گوشت لائے، سالن بنا کر اس کے آگے رکھا تو 5 کلو گوشت کا سالن لمحوں میں ہڑپ کر گئی۔ کھانے سے فراغت پاتے ہی ٹوکری اٹھائی اور سڑک پر ریت اور بجری کی بارش کر دی۔ پورے دن کا کام جو 10 افراد نے مل کر کرنا تھا اس نے 1 گھنٹے میں کر دیا۔ کام مکمل ہوتے ہی باپ کو مزدوری کی مد میں 2000 روپے ملے تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ بیٹی کی بلائیں لینے لگا، اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے، ہاتھ اور منہ چوم کر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ بچی کیا پیدا ہوئی تھی، دکھوں کے آسمان پر سکھ کا ایک سورج اپنی تمازت سے چمک کر اس گھر میں خوشیوں کی بہاریں لایا۔ دنوں میں مہینوں کی لگتی تھی۔ تھوڑا عرصہ گزرا کہ قد و کاٹ بڑھنے لگا، سوچ فکر میں تبدیلی آنے لگی، اعضاء کی حرکات کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس عجیب و غریب صورتحال سے والدین سخت حیران تھے۔ شعور کی پگڈنڈی پر قدم رکھنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ بچوں کی ضروریات پوری کرنے اور فرمائشیں پوری کرتے کرتے والدین ہلکان ہو جاتے تھے۔ یہ تو لگتا تھا سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی ہے۔ جس چیز کی خواہش کرتی منٹوں میں اس کے سامنے ہوتی۔ ایسے کھلونے اس کے پاس تھے جو غیر ممالک میں رہنے والے بچوں کے پاس بھی نہ تھے۔ والدین کو کبھی عید شب برات کے موقع پر پیٹ بھر کر کھانا اور پھل وغیرہ ملتے تھے، جبکہ یہ لڑکی بے موسم کے پھل کھاتی تھی۔ بچے ہوئے پھل دوسرے بہن بھائیوں کے کام آتے تھے۔ اچھے پھل، غذائیت والی خوراک، خوشحالی، بے فکری، پریشانی سے دور رہنے والی ریشما ایک امیر گھرانے کی شہزادی لگتی تھی۔ چلتے پھرتے حسن کی دیوی لگتی تھی جس کے سامنے دوسری لڑکیوں کا حسن مان پڑ جاتا تھا، مگر غریب اور غربت سب کچھ دھندلا کر رکھ دیتی ہے۔ امیر ماں باپ کی اکلوتی کالی کلوٹی بیٹی بھی پری چہرہ اور لاکھوں میں ایک ہوتی ہے، لیکن غریب کی بیٹی بے شک چاند کا ٹکڑا ہو، کمل میں کھلا ہوا کیچڑ میں کھلا ہوا گلاب ہو، لیکن جب پھٹے ہوئے پرانے کپڑے پہن کر نکلتی تو یوں لگتا جیسے چاند کو گہن لگ گیا ہو۔ اسلم غریب باپ کا بیٹا، باپ کی عمر محنت مزدوری کرتے گزر گئی۔ ایک دن زیر تعمیر مکان کی دیوار کے سائے میں سستانے کے لیے بیٹھا تھا کہ دھڑام سے دیوار گری اور وہ جان بحق ہو گیا۔ ذمہ داری اسلم کے سر پر آن پڑی تو بچپن میں ہی محنت مزدوری میں جٹ گیا، اور جب جوان ہوا تو ماں کو سر پر صحرا سجانے کا شوق چڑھایا۔ قریبی رشتہ داروں میں مناسب لڑکی دیکھ کر شادی کر دی گئی۔ اولاد کے معاملے میں بھی اسلم کچھ زیادہ ہی خوش نصیب نکلا۔ یک کے بعد دیگرے 4 بیٹے 5 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ بچوں کی فوج سے گھبرانے کے بجائے خوش ہونے لگا۔ روزی روٹی تو اللہ مالک ہے۔ غریب نے کون سا زمینوں کے بٹوارا کرنا ہوتا ہے جو اس سے زیادہ بچوں کی پریشانی ہو۔ محنت مزدوری سے بچوں کی کفالت کرتا۔ بچوں کی وجہ سے یہ ذمہ داریاں بڑھ گئی تھی کہ اب اسے روز کام پر جانا پڑتا۔ بیوی بھی ساتھ دیتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، یوں پرانے کپڑے اور بچا کچا کھانا مل جاتا۔ زندگی اپنی ڈگر پر رواں دوا تھی۔ اس دوران ایک ایسی بچی پیدا ہوئی جس نے پورے خاندان کو حیران کر دیا۔ پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد ہی سمجھدار بچوں کی طرح بولنا اور حرکات کرنا شروع کر دی۔ بچپن سے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو باپ کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے تگ و دو کرنے لگی۔ اسلم مزدور آدمی تھا، اولاد کی کثرت سے کچھ تو اسے دن رات محنت کرنی پڑتی تھی، مگر جوں جوں بچے جوان ہونے لگے اس کے مسائل کم ہوتے گئے۔ سکھ کی ہوا اس کے گھر کے صحن میں گرد و غبار اڑانے لگی۔ ابھی میاں بیوی بچوں سمیت مزدوری کرنے
800 1000 روپے آرام سے دہاڑی کے مل جاتے تھے۔ سب لوگوں نے مل کر گھر کو دھکیلنے کے لیے محنت مزدوری شروع کر دی۔ شہر سے گاؤں تک پختہ سڑک بننے کا اعلان ہوا تو کتنے ہی غریبوں کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے۔ اب انہیں مزدوری کرنے کے لیے گاؤں یا دوسرے شہر نہیں جانا پڑتا اور نہ ہی کام ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر جانا پڑتا۔ کام شروع ہوا تو مزدوروں کا جمع غفیر جمع ہو گیا۔ اسلم بھی وہاں پہنچ گیا، اب ہمراہ فیملی پختہ سڑک پر کام کرنے لگ گیا۔ پہاڑی علاقے سے پتھر لانے والے ٹرک خالی کرنے کے لیے 1000 روپے مزدوری ملتی۔ ایک دن ٹرک والوں کو جلدی تھی، انہوں نے دوسرا پھیرا جلدی لانا تھا۔ مزدور نہ مل سکے تو انہوں نے اسلم کی منت کی، جس کی مزدور ٹیم میں 12 افراد ایک ہی گھرانے کے شامل تھے، کہ ٹرک خالی کر دو، ہم آپ کو 3000 روپے دیں گے، جبکہ یہی 3000 دوسرے کام میں 2 دن بعد ملنے تھے۔ اسلم نے 2 بیٹوں اور ریشمہ کو ساتھ لیا اور ٹرک خالی کرنے لگا۔ تھک کر اسلم نیچے اترا پانی پینے کے لیے۔ بیٹے پہلے ہی نیچے اتر چکے تھے، اوپر صرف ریشمہ تھی۔ جب وہ لوگ دوبارہ ٹرک کے پاس آئے تو ریشمہ پورا ٹرک پتھر سے خالی کر چکی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور حیران بھی۔ 3000 روپے ملتے ہی وہ تو ہواؤں میں اڑنے لگا۔ سڑک پر مزدوری کرتے کافی دن ہو گئے تھے۔ جس دن ٹرک خالی کر کے پیسے کمائے تھے، اس کے بعد انہوں نے سڑک کے کام کرنے کا بھی ٹھیکہ لینا شروع کر دیا۔ مخصوص لمبائی تک سڑک پر پتھر اور بجری بچھانے کا ٹھیکہ لے لیتے۔ یوں جو دہاڑی 1000-1500 روپے بنتی تھی، اب وہی 10,000 میں تبدیل ہو گئی۔ پیسے آنے پر اسلم نے کچھ کنجوسی کرنی شروع کر دی۔ سارا دن کام کرتے، شام کو وہی دال روٹی، دن کو کبھی گوشت پکتا۔ ریشمہ کے حصے میں 1 آدھ بوٹی آ جاتی، جبکہ اسی کے کام کے سہارے پر وہ اب لوگ ٹھیکیدار بن کر 1000 روپے کما رہے تھے۔ آج پھر عین دوپہر کے وقت جب کام زوروں پر تھا، ٹھیکیدار سر پر کھڑا تھا۔ سڑک کے اس حصے کو شام تک لازمی پتھر سے پر کرنا تھا، کل اس پر تارکول ڈالنی تھی، مگر ریشمہ نے سر کو پکڑ لیا اور درخت کے نیچے چارپائی پر جا کر سو گئی۔ کام کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کام میں سب سے زیادہ کروں اور پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہ ہو، کیوں؟ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ جب تک یہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گی، کام پر نہیں جاؤں گی۔ دھنیا اور ہری مرچ کی چٹنی اور نمکین نمک والی لسی پی کر میں ہرگز کام نہیں کر سکتی۔ اسلم سخت پریشان تھا، اگر ریشمہ کام نہ کرتی تو وہ سب مل کر بھی یہ کام شام تک نہیں کر پاتے۔ پہلے تو میاں بیوی نے اس کی منت سماجت کی، پیار محبت سے سمجھایا۔ جب وہ نہ مانی تو جھڑکا، دھمکی دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جب تک پیٹ بھر کر کھانا، وہ بھی گوشت کے ساتھ نہیں کھاؤں گی، کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ آخر مجبور ہو کر اسلم نے گوشت والے سے پورا 5 کلو گوشت لیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بڑی مشکل سے 8 کلو گوشت کھا سکے گی، آج میں اس کو شرمندہ کروں گا۔ مگر جب 5 کلو گوشت پکا کر اس کے سامنے رکھا گیا، وہ دونوں ہاتھوں سے کھانے لگی، اور پانی اس وقت مانگا جب 5 کلو گوشت چٹ کر چکی تھی۔ کھانے کے بعد وہ 2-4 ڈکاریں لیں اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب لوگوں کو کہا، آج میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، اس مہربانی کے بدلے تم سب لوگ یہاں چھاؤں میں بیٹھو، میں اکیلی کام کروں گی، تم کو ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں۔ ٹوکری اٹھائی اور پتھر ڈھونے میں لگ گئی۔ لگتا تھا ٹوکری کو پہیے لگ گئے ہوں یا ہوا میں اڑ رہی ہو۔ ٹوکری میں پتھر کے بجائے پھولوں کی پتیاں لگتی تھی، جن کو اٹھانے میں اسے زور صرف کرنے کی بجائے خوشبو سے محظوظ ہونے کا موقع ملا ہو۔ 10 بندوں کا کام اس نے اکیلے ہی گھنٹے سے کم وقت میں کر دیا۔ یوں لگتا تھا کہ پتھر خود اڑ اڑ کر سڑک پر گر رہے ہوں۔ ٹھیکیدار اور دیگر مزدور سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کام جلدی ختم کرنے کی خوشی میں 500 روپے انعام بھی ملا۔ اب تو اسلم دن رات دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنے لگا۔ ان گنت روپوں کے آنے کی دیر تھی کہ اسلم کے تیور بدل گئے۔ خود ٹھیکیدار بن گیا، بیوی بچوں کو کام پر بھیج دیتا، خود نہا دھو کر گاؤں میں مٹر گشت کرتا، ہوٹل پر بیٹھ کے چائے پیتا، گاؤں کے چوک میں تاش کے پتوں پر جوا کھیلتا۔ آوارہ دوستوں کا حلقہ بڑھنے لگا، اب نشہ بھی کرنے لگا تھا۔ کل کا غریب مزدور سارا دن پختہ سڑک پر پتھر ڈھونے والا اوباش لوگوں کا سرغنہ بن گیا۔ اب تو باقاعدہ گاؤں کی بہو بیٹیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کل پرزے ایسے نکلے کہ اپنی جوان بیٹیوں کا بھی خیال نہ رہا۔ غیرت چھو کر کے گزر گئی۔ اندھے انسان کی مانند ماں، بہن، بیوی، بیٹی، سب کے فرق کا خیال نہ رہا۔ ہر وقت نشے میں ٹن رہتا۔ نشہ اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ آدمی ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور رشتوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس، آج کا نوجوان نشہ کر کے فخر سے نمائش کرتا ہے اور بھڑکے مارتا ہے۔ آوارہ لوگوں کے دوست بھی انہی کی طرح معاشرے کے ماتھے پر کلنک کی مانند ہوتے ہیں۔
ہر عزت دار آدمی ان کے شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی معزز آدمی ان کے منہ نہیں لگتا، ان کو ماریں تو بھی بے عزتی اور ان سے مار کھائیں تو بھی بے عزتی۔ مرید کا ڈیرا اور زمینیں گاؤں سے باہر تھی، کام کاج میں مصروف رہنے کی وجہ سے دن رات ڈیرے پر رہتا تھا، جبکہ اس کی بیوی کوثر کھانا ڈیرے پر پہنچاتی تھی اور دودھ وغیرہ گھر لاتی تھی۔ زندگی کی صبح و شام کا پہیہ اسی طرح چل رہا تھا۔ ایک دن کوثر جب ڈیرے پر کھانا لے کر جا رہی تھی تو اسلم نے، ایک مخبوط الحواس دوست نے، اس کا راستہ روک لیا، پیار و محبت جتانے کی کوشش کی، دوستی کی صورت میں اس کے تمام تر خواہشات کی تکمیل کی پیشکش کی، جبکہ انکار کی صورت میں بیچ چوراہے پر بے عزت اور برہنہ کرنے کی دھمکی دی۔ اتنا سننا تھا کہ کوثر نے دودھ کا کٹورا اور کھانا زمین پر رکھا، پاؤں سے جوتا اتارا اور نواز پر تھپڑوں، گالیوں اور جوتوں کی بارش کر دی۔ راستے سے گزرنے والے لوگ یہ تماشا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسلم کا دوست ہونے کی وجہ سے نواز اور اس جیسے دیگر لوگوں کی پہلے بھی کوئی عزت نہ تھی، یہاں تو راہ سے گزرنے والوں نے بھی دو چار تھپڑ مارنے ثواب سمجھا۔ غرض خوب مار کھانے کے بعد نواز بڑی مشکل سے جان چھڑا کر بھاگا، وہاں سے بچ کر سیدھا اسلم کے پاس آیا اور تمام واقعات اسے سنائے، بدلہ لینے کے لیے اس سے مدد مانگی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جب کوثر ڈیرے پر جائے گی، راستے میں گھات لگا کر بیٹھیں گے، اسے اغوا کر کے دوسرے گاؤں لے جائیں گے، سارے دوست اس کی عزت کی دھجیاں اڑائیں گے، موبائل سے عریاں تصاویر بنائیں گے اور گاؤں میں بے عزت کریں گے۔ دوپہر کے وقت واقعات کا جب کوثر کے گھر والوں کو پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ نواز اسلم کے گھر پر ہے۔ وہ لوگ اکٹھے ہو کر اسلم کے گھر پہنچے اور اسلم سے کہا اس سے باہر نکالو، لیکن اسلم نے دوسرے دروازے سے اس کو بھگا دیا۔ ان لوگوں نے اسلم سے کہا اگر نواز یہاں گاؤں میں دوبارہ نظر آئے تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اس کی دوستی چھوڑ دو۔ یہ دھمکی دے کر سب حضرات واپس گھروں کو لوٹ گئے۔ شام کو کوثر، اس کی والدہ، ساس اور بہن ایک بار پھر اسلم کے گھر گئیں۔ اس کی بیوی اور بیٹیوں کی منت سماجت کی گئی، اسلم کو سمجھائے کہ وہ لوگ اسلم کو سمجھائے کہ برے لوگوں کے ساتھ مل کر ہمیں بدنام نہ کریں، ہم بھی آپ کی طرح اس کی بیٹیاں ہیں، جس کی اپنی بیٹیاں ہوں اسے کسی دوسرے کی ماں بہن کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگ واپس پلٹے ہی تھے کہ نواز آ گیا اور دروازے پر دستک دینے لگا۔ بیٹی ریشما نے دروازہ کھولا، نواز کو دیکھتے اسے دھتکار دیا، گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور دروازہ بند کر دیا۔ شور سن کر اسلم دروازے پر آ گیا اور بولا کون ہے؟ ریشما نے کہا نواز ہے۔ یہ سنتے ہی اسلم نے فوراً دروازہ کھولا اور اسے اندر بلایا اور بیٹی کو دو تھپڑ مار دیے کہ دوست کی بے عزتی کیوں کی۔ ریشما واپس تو چلی گئی مگر اس کے اندر جوار باٹھا سر اٹھانے لگا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ نواز کے لیے کھانا تیار کیا گیا۔ کھانے کے بعد صحن کے ایک کونے میں چارپائی پر اسلم اور نواز خسر پھسر کرنے لگے، کوثر کو اغوا کرنے کے بارے میں حتمی پلان تیار کیا۔ اس دوران ریشما وہاں آ گئی، باپ کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر دہائیاں دینے لگی، آپ 5 بیٹیوں کے باپ ہیں، عزتوں سے تمہارا گھر بھرا پڑا ہے، کوثر بھی ہماری عمر کی ہے، اسے بیٹی سمجھے اور اس کی عزت سے نہ کھیلے، اگر کوئی ہماری عزت سے کھیلے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ ویسے بھی اگر اپنی عزت کا تحفظ چاہتے ہو تو دوسروں کو عزت کو اپنی عزت کی طرح خیال کرو۔ ہم جب تک انتقام نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ان لوگوں نے بیچ چوراہے پر میرے دوست کی حد تک کی ہے، مارا پیٹا ہے، اس کی عزت کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم میرے کسی کام میں مداخلت نہ کرو، میرا باپ بننے کی کوشش نہ کرو، سو جاؤ جا کے۔ اسلم نے بیٹی کو جواب دیا۔ منصوبہ یہ طے ہوا کہ کل دوپہر ڈیرے کی طرف جاتے ہوئے کوثر کو اغوا کر کے دوسرے گاؤں لے جائیں گے۔ اگلے دن اسلم اور نواز راستے میں چپ کر بیٹھ گئے، جو ہی کوثر گزرنے لگی یکدم سامنے آ گئے۔ کوثر کے منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا، گاڑی کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا، دونوں نے اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور دوسرے گاؤں روانہ ہو گئے۔ وہاں ان جیسے اوباشوں نے کمرے میں بستر لگا رکھا تھا اور کھانا اور شراب وغیرہ کا بھی انتظام تھا۔ کوثر کو کمرے میں لائے، بستر پر دھکیل دیا اور خود باہر کھانا وغیرہ کھانے لگے۔ شراب وغیرہ پی کر اور سب سے پہلے اسلم کو کمرے کے اندر بھیجا کہ جاؤ اور اپنے ہوس کی پیاس بجھاؤ، اس کی عزت کو تار تار کر دو، اس نے ہمارے دوست کو بیچ چوراہے پر بے عزتی کی ہے۔ اسلم جب اندر داخل ہوا تو کوثر منہ گھٹنوں میں چھپائے زارو قطار رو رہی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور دوپٹہ سر سے اتار کر دور پھینکا، قمیض تار تار کر دی، پھر دونوں ہاتھوں سے منہ اٹھا کر کے اپنی طرف کیا تو چہرہ دیکھتے اس کے 14 تو کیا 28 طبق روشن ہو گئے۔ وہ کوثر نہیں، اس کی اپنی بیٹی ریشما تھی، جو دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے باپ کے سامنے برہنہ سر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اسلم غش کھا کر گرا اور پھر نہ اٹھا۔
रेशमा की आंखों से गुस्से की वजह से शोले निकलने लगे, जिन्होंने पूरे घर के दर दीवार को आग की तरह लाल कर दिया। लोहे की तरह दीवारें तपने लगी और एक बेहतरीन और बाहया लिबास पहने बाहर निकली। आंखें आग के अंगारे बरसा रही थी। जिधर नजर जाती मट्टी में भी आग लग जाती। वहां पर दीगर लोग आग की तपिश की वजह से तिलमिलाने लगे। पाँव के नीचे अंगारे दहकने लगे। दरवाजे की तरफ भागे तो सामने अंगारों पर बिच्छू चलकर फिर रहे थे, जबकि दरवाजे पर एक बहुत बड़ा अजदहा मुंह खोले खड़ा था। वापस पलटे तो रेशमा की आंखों से निकलने वाले शोलों ने इन्हें जलाकर कोयलों में तब्दील कर दिया। ये कोयले पानी में तब्दील होकर गंदी नाली में बहने लगे, जबकि रेशमा एक हूर की तरह खूबसूरत लिबास पहने परों की मदद से परवास करके अपने घर की तरफ रवाना हो गई। जब कौसर दूध का मटका सर पर रखे डेरे से घर की तरफ आ रही थी तो इसे इन वाक़यात की दूर दूर तक खबर न थी। कहानी सुनने का शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।